السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ کو میری سٹوری پسند آئی تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ مجھے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا۔ آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی ایک بہت ہی غریب آدمی کی، جو کہ ایک تندور پر روٹیاں بنایا کرتا تھا۔ شدید گرمی کا موسم ہو یا پھر کوئی اور، اسے روٹیاں بنانی ہی پڑتی تھیں اپنے گھر کا چولہا جلانے کے لیے۔ وہ روزانہ خوب ساری روٹیاں بناتا۔ شدید گرمی کے موسم میں جب تندور کا دھواں اس کے چہرے پر جاتا تو وہ اسے برداشت نہیں کر پاتا تھا، لیکن اپنے گھر میں کھانا کھانے کے لیے اسے ایسا کرنا ضروری تھا۔ آج بہت سی روٹیوں کا آرڈر آیا ہے، جلدی جلدی کافی ساری روٹیاں بنانی ہے۔ جلدی ہاتھ چلاؤ تاکہ پیسے زیادہ مل سکیں تمہیں۔ جلدی گھر بھائی جلدی، اتنے کسٹمرز ہیں اور تو اتنا ڈھیلا پڑ رہا ہے۔ بنا رہا ہوں صاحب، لیجئے روٹیاں بن گئی ہیں۔ اس طرح سے وہ بیچارہ سارا دن یہی کام کرتا، اور شام کو جب وہ اپنی دہاڑی لینے کے لیے آیا تو اس کے مالک نے کہا، یہ لو 500 روپے لو اور موجے کرو۔ یہ کیا مالک، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ مجھے 1000 روپے دیں گے، پر آپ تو مجھے 500 روپے دے رہے ہیں۔ یہ تو بے ایمانی ہوئی، میں نے اتنی محنت سے اتنی گرمی میں روٹیاں بنائی تھی۔ دراصل گرمی زیادہ ہو چکی ہے۔ تو گرمی میرے لیے بھی ہو چکی ہے مالک، میں نے بھی کام کیا نا۔ میں نے اپنے بچوں کو اے سی لگوا کر دیا ہے، اس کا بل کہاں سے دوں گا؟ 500 لینے ہیں تو لو ورنہ جاؤ۔ یہ بہت غلط بات ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بھی پیسے آپ ہی رکھ لیجئے میری طرف سے۔ اب وہ بیچارہ شدید گرمی میں اداسی کی حالت میں اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچتا ہے، ارے آپ آ گئے، اب بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، روٹی کہاں پر ہے؟ میں روٹی نہیں لا سکا، مجھے معاف کرنا، آج اس مالک نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کی۔ اور پھر وہ اپنی بیوی کو ساری صورتحال بتاتا ہے۔ اوفو، یہ آپ نے کیا کیا؟ کم سے کم وہ 500 روپے ہی لے آتے۔ اب ہم کیا کھائیں گے؟ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ ایسے کیسے کام چلے گا؟ اب کیا ہوگا؟ اب ہمیں بھوکے ہی سونا ہوگا۔ اب وہ بیچارے غریب بھوکے ہی سو جاتے ہیں۔ اگلے دن پھر صبح اٹھ کر اس کا شوہر کام کے لیے باہر نکلتا ہے اور پھر سے مجبوراً اسی تندور پر جا کھڑا ہوتا ہے۔ ارے آ گیا تو، مجھے تو لگا تھا تو برا منا گیا، اب تو آئے گا نہیں۔ چل جا کام پر لگ جا۔ مالک، مجبوری میں مجھے آنا پڑا، کیا گھر میں میری بیوی بھی ہے جو بیچاری بھوکی ہے، مجھے اس کے لیے کھانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اور یہ کہہ کر وہ بیچارہ پھر شدید گرمی کے اندر تندور پر روٹیاں لگانے لگا۔ اس نے نرم نرم اور بڑی بڑی روٹیاں لگائیں۔ اتنی دیر میں ایک آدمی روٹیاں خریدنے کے لیے آیا اور اس نے کہا، مجھے نرم نرم اور اچھی روٹیوں کی ضرورت ہے، جلدی سے لگوا دو۔ وہ بیچارہ تندور پر روٹیاں لگا رہا تھا اور وہ آدمی روٹیاں لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا، ارے لے آئے روٹیاں، لے آؤ، اب مزے سے کھاتے ہیں، آؤ آؤ اندر آؤ۔ اور پھر انہوں نے کھانے کے لیے روٹیاں پلیٹ میں نکالی اور اس کے میاں نے دیکھا کہ وہاں پر جلی ہوئی روٹیاں پڑی تھیں۔ اس نے کہا، میں تو اتنی اچھی روٹیاں لایا، پر یہ جلی روٹیاں کہاں سے آئیں؟ تب اس کی بیوی نے بتایا کہ یہ روٹیاں میں نے بنائی ہیں، انہیں واپس لے جاؤ اور کہو کہ یہ جلی ہوئی روٹیاں اس آدمی نے بنائی ہیں اور واپسی پہ پیسے لیتے ہوئے آنا۔ وہ چلاک پھر سے تندور پر پہنچا اور اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ جلی ہوئی روٹیاں بنواتے ہو اور ہم سے پورے پیسے لیتے ہو؟ میرے پیسے ابھی واپس کرو، نہیں تو شور مچا دوں گا، تمہارے تندور پر کوئی روٹی لینے نہیں آیا کرے گا۔ ارے نہیں نہیں، ایسا مت کرنا، میرے سے پیسے واپس لے لو، پر ایسا مت کرنا، یہ آدمی آج کل ٹھیک سے کام نہیں کر رہا۔ یہ لو پکڑو اپنی جلی روٹیاں، مجھے میرے پیسے واپس دو، اس آدمی نے بہت بری روٹیاں بنائی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر پیسے لے کر چلا گیا اور اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، لیکن ایسا کرنے سے اس بیچارے غریب کے اوپر بہت برا اثر پڑا۔ جب اس نے اپنے مالک سے پیسوں کا تقاضا کیا تو اس نے کہا، کون سے پیسے بھائی؟ تم نے تو جلی ہوئی روٹیاں بنا کر میری ساری کی ساری محنت کو مٹی میں ملا دیا ہے۔ یہ لو، یہ بھی 300 روپے رکھ لو، اور مزید پیسوں کی مجھ سے کوئی
गुंजाइश ना रखना कि मैं तुम्हें दूंगा, चलो जाओ यहाँ से। ये कहकर उसने उस आदमी को वहाँ से भगा दिया और गुस्से में आकर उस आदमी ने कहा, ठीक है, ये लो अपने 300 रुपये भी तुम रख लो, गरीबों की बद्दुआ लेते हो, तुमने ये अच्छा नहीं किया, मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। ये कहकर वो गुस्से में आया और अपने घर चला गया। अरे बिस्मिल्लाह, आप आ गए, आज तो भूख के मारे हालत और भी बुरी है, लाइए क्या लाए आज आप। अरे बेगम, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ नहीं ला सका तुम्हारे लिए, पर घर में आटा है, मैं तुम्हें घर में रोटी बना दूंगा। ये कहकर उसने घर में ही रोटी पकाना शुरू कर दी। वहाँ पर पड़ी हुई टमाटर की चटनी लेकर उसने कहा अपनी बीवी से कि क्या मैं इसे रोटी पर लगाऊं तो बहुत अच्छा और मज़ेदार पापड़ बन सकता है। और ऐसा कहकर उसने इस तरह करना शुरू किया। बहुत मज़े का पापड़ बना जो अल्लाह का शुक्र अदा करके दोनों ने पेट भर कर खाया। पापड़ बहुत ही मज़ेदार था। ये खाकर उसके शौहर के दिमाग में ख़याल आया कि क्यों ना वो इस तरह के पापड़ बनाकर उन्हें बेचना शुरू कर दे। और जल्द ही उसने अपने इस ख़याल को मुकम्मल हकीकत में बदला और वो पापड़ बेचना शुरू हो गया। पापड़ ले लो, हाथ से बने पापड़ ले लो, बहुत मज़ेदार पापड़ ले लो, 1 रुपए के 2 पापड़, 1 रुपए के 2 पापड़। एक आदमी ने कहा, रुको, मुझे पापड़ चाहिए, ये लो, 2 रुपए लो और मुझे 4 पापड़ दो। इस तरह से उसने आदमी को 4 पापड़ बेचे। जब उस आदमी ने पापड़ खाए तो वो पापड़ बहुत ज़्यादा लजीज थे और खाकर वो खाता ही रह गया। उसने मज़ीद पापड़ ख़रीदे। इस तरह उस आदमी की बिक्री होना शुरू हो गई और वह बहुत खुश हुआ क्योंकि आज उसने अपनी मेहनत से खुद पहली बार पैसे कमाए थे। इस तरह से उसके पापड़ पूरे गांव में मशहूर हो गए और जब वो शाम को घर आया तो उसकी थाली पैसों से भरी हुई थी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आइए, लगता है आज आपने खूब अच्छा कमाया। उसके बाद रोज़ाना इसी तरह वो मियाँ बीवी मिलकर पापड़ बनाते। बीवी चटनी और उसका मियाँ पापड़ बनाता और वो पूरे गांव में वो पापड़ बेचते और दिनों में ही उनके पापड़ पूरे गांव में मशहूर हो गए। वो रोज़ाना सुबह निकलता और शाम होने से पहले ही अपने सारे पापड़ बेच देता। उसको काफ़ी अच्छी कमाई मिल जाती थी। अब उनके हालात काफ़ी बेहतर होना शुरू हो चुके थे। वो दोनों दिन रात सख्त मेहनत करते, लेकिन अब वो उस शदीद गर्मी में तंदूर पर रोटी बनाने से बेहतर था। उस आदमी का काम ठप होना शुरू हो गया जो कि उस मेहनती आदमी की वजह से चलता था और उसके साथ ही उस आदमी ने पापड़ की दुकान खोल ली। अब लोग उसकी रोटी छोड़कर इसके पापड़ ख़रीदने के लिए आते और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। वो उसे बहुत खुशी थी कि उसने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है, लेकिन वो तंदूर वाला बड़े अफसोस में था कि काश वो इतने मेहनती आदमी को काम से ना निकालता। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।